5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن کا دوسرا حصہ، اس کے سب سے آخر میں کتاب الحروف ہے جس میں حروف سے بحث کی گئی ہے۔ آج ہم سبق نمبر 240 کا جائزہ لیں گے، لیسن نمبر 240، اور 13واں حرف ہے ہمارا ان، اس پر بات ہوگی۔ ان کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ان اگر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اف، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان مخففہ بھی ہوتا ہے، اور ان کا مفہوم دیتا ہے انڈیڈ کا۔ تو ان کی 4 قسمیں ہیں: شرطیہ، نافیہ، مخففہ اور زائدہ۔ شرطیہ، نافیہ، مخففہ اور زائدہ۔ تو سب سے پہلے بات ہوگی ان شرطیہ کی۔ ان شرطیہ، اف۔ ان شرطیہ 2 جملوں پر آتا ہے۔ پہلا جملہ شرطیہ کہلاتا ہے اور دوسرا جملہ جزائیہ جملہ کہلاتا ہے، اور جو جواب شرط پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ تو اس جملے میں یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر آپ کے درمیان 20 صابرون ہیں، 20 پکے ثابت قدم لوگ موجود ہیں، تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یعنی ایک پکا مسلمان، ثابت قدم مسلمان، وہ 10 کافروں پر غالب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ان حرف شرط ہے، اور جو پہلا جو شرطیہ جملہ ہے یکم منکم 20 صابرون، یکم منکم، تو یکونو جا کر یہاں مجزوم ہو گیا ہے، دیکھیے یکونو یکن ہو گیا ہے۔ اور جزائیہ جملہ وہ بھی مجزوم ہو جاتا ہے جو یغلبون تھا، یغلبو 200، 200 پر غالب آ جائیں گے، 20 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی نسبت 1 اور 10 کی ہے۔ چلیے، ان فعل کو مستقبل کا معنی اور لو فعل ماضی کا معنی دیتا ہے۔ ان میں اور لو میں کیا فرق ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ ان جو ہے مستقبل کے لیے اور لو جو ہے فعل ماضی، کاش۔ ان کا استعمال اس موقع پر ہوتا ہے جب کسی کام کا واقع ہونا مشتبہ ہو، یعنی آپ کو یقین نہیں ہے۔ حرف شرط کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے۔ تو یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ لو کے بعد آپ اسم لے آئیں، لو زید ذاہب، تو یہ ترکیب غلط ہوگی۔ تو ان کے ساتھ شرط کے جملے میں اگر فعل مضارع آئے تو وہ ہمیشہ مجزوم آئے گا۔ البتہ جزائیہ جملے میں اگر فعل مضارع آئے تب تو وہ مجزوم ہوگا۔ جیسے مشہور جو ہے آیت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان حرف شرط ہے، ان تو 2 جملے ہیں، دونوں فعل مضارع پر مشتمل ہیں، دونوں مجزوم ہیں۔ تنصر اللہ، تنصرون کی نون گر گئی ہے، دیکھیے تنصرو، ان تنصر اللہ، اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، ینصر مجزوم ہو گیا، دیکھیے ینصرو جا کے ینصر ہو گیا، تو یہ جزائیہ جملہ ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور یثبتو، اور وہ یثبت ہو گیا، یہ بھی مجزوم ہو گیا، یہ بھی جزائیہ ہے۔ اقدامکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے قدم جما دے گا، قدم جما دے گا۔ اچھا، جزائیہ جملہ اگر امر، نہیں، ماضی یا مبتدا خبر پر مشتمل ہو تو اس پر فا آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سبق نمبر 108 وہاں تفصیل سے بحث کی گئی ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ فا آتا ہے، جیسے دیکھیے کہ ان اتاک زید
ان اتاک زید فاکرمہ، فاکرمہ، ان اتاک زید فاکرمہ، اگر زید آپ کے پاس آئے تو اس کا اکرام کیجئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، دیکھیے فاکرمہ، ان کے جواب میں فا آ رہا ہے، ان اتاک زید فاکرمہ، کیوں؟ اکرمہ فعل امر ہے۔ اب ذرا اس کی دوسری مثال نہیں کی لے لیجئے کہ ان ضربک فلا تضربہ، اگر وہ آپ کو مارے تو آپ اس کو مت ماریے، ان ضربک فلا تضربہ، اگر وہ آپ کو مار بھی دے تو آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ اس کو ماریں، ان ضربک فلا تضربہ۔ تو اسی طرح دیکھیے، تو ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہاں پورا جملہ اسمیہ ان کے جواب میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو فإنہم عبادک، تو دے سکتا ہے، تیرے ہی بندے ہیں، فإنہم عبادک، بلا شبہ یہ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے فإنہم عبادک، یہ پورا جملہ اسمیہ جملہ آیا ہے بطور جزا، تو اور یہاں درمیان میں فا آیا ہے۔ دیکھیے ہم کیا بتا رہے ہیں کہ جزائیہ جملہ اگر امر ہے تو ان کے جواب میں فا آئے گا، جیسے فاکرم ہو تو اس کا اکرام کیجئے، تو اکرام کیجئے، اور نہیں کا جملہ اگر وہ آپ کو مارے تو فلا تضربہ، فلا تضربہ، فا آ گیا دیکھیے جواب میں، کیونکہ فعل نہیں ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ پورا جملہ اسمیہ فا کے ساتھ آ رہا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اور اب اگلا جملہ دیکھ لیجئے کہ ان جئتنی فأنت مکرم، فإن جئتنی فأنت مکرم، تو یہاں پر بھی انت مکرم، یہ پورا جملہ اسمی ہے، انت مکرم، اور یہ ان کے جواب میں آیا ہے اور فا سے شروع ہو رہا ہے، دیکھیے جزائیہ جملہ فأنت مکرم، فا آ گیا اس میں کہ ان جیتنی، اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں تو فأنت مکرم، تو آپ کا اکرام کیا جائے گا، آپ کی تواضع کی جائے گی، آپ کی خاطر مدارات ہوگی، ان جیتنی فأنت مکرم۔ چلیے جی، اب ہم بات کریں گے، تو یہ پہلی قسم ہو گئی ان کی، ان شرطیہ کی۔ اب ہم بات کریں گے ان نافیہ کی، ان نافیہ کی، اور یہ جملے فعلیہ کو اور جملہ اسمیہ کو دونوں سے پہلے استعمال ہوتا ہے، اور لازماً الا کے ساتھ آتا ہے، لازماً الا کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ہیں، یہاں ہم آپ کو چند مثالیں دے رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ ان کے بعد الا کا استعمال، یہ تو سمجھ جائیے، ان کے بعد الا آ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ نافیہ ہے، کہ ان ارادنا الا الحسن، تو نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر صرف بھلائی، ان ارادنا الا الحسن، ان کے ساتھ الا دیکھیے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی۔ ان یدعون من دونہ، ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ مشرکین مکہ نہیں پکارتے مگر دیویوں کو، اناسا یعنی فرشتوں کو پہلے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، خواتین سمجھتے ہیں فرشتوں کو، اور پھر ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو یہ تو صرف اور صرف یعنی دیویوں ہی کو پکارتے ہیں، خواتین ہی کو پکارتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، ان یقولون الا کذبا، کہ نہیں کہتے یہ لوگ مگر محض جھوٹ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ان یقولون الا کذبا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کے پاس علم تھا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے،
یہ لوگ نہیں کہتے مگر جھوٹ اور جھوٹ. ان یقولون الا کذبا. دیکھ رہے ہیں نافیہ الا کے ساتھ. اگلی مثال دیکھ لیجئے. ان ھذا الا قول البشر. تو یہ الزام لگایا گیا قرآن پر، نہیں ہے یہ کلام مگر ایک بشر کا قول، ایک انسانی کلام ہے. ان ھذا الا قول البشر. تو الا قول البشر. اگلی مثال دیکھ لیجئے. ان الکافرون الا فی غرور. کہ نہیں ہے یہ کافر لوگ مگر دھوکے میں. اور آخری مثال دیکھ لیجئے. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. تو کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہوتی. ماں تو وہی ہوتی ہے جو جنتی ہے جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے انہیں جنا ہے، جنہوں نے جنم دیا ہے. الا اللائی ولدنہم. تو اب تک دو قسمیں ہو گئی ان کی، ان شرطیہ اور ان نافیہ. ان شرطیہ اگر کے معنی میں اور ان نافیہ نہیں کے معنی میں. اب تیسری قسم ہے دیکھیے ان مخففہ. تو اصل میں یہ ان ہے، ان کے بجائے ان استعمال کرتے ہیں. تو اور یہ بعد والے اسم کو منصوب نہیں کرتا. ان تو منصوب کرتا ہے نا، لیکن یہ ان جو ان کا مخفف ہے یہ اپنے بعد والے اسم کو منصوب نہیں کرتا، البتہ مفہوم ان کا دیتا ہے، تاکید اور یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ان مخففہ کے بارے میں کہ بعد لما یا لا ضرور آتا ہے، لما اور لا ضرور آتا ہے. ذرا اس کی مثال دیکھ لیجئے قرآن مجید سے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. تو یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ بلا شبہ یہ چاہتے ہیں، قریب ہیں کہ یہ آپ کو زمین سے بے دخل کر دیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. مِنَ الْأَرْضِ کا مطلب ہے من مکہ، مکے سے بے دخل کر دیں. قریب ہے کہ ان کی کوششیں ہیں، ان کی پلاننگ ہے، ان کی تیاری ہے. تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان مطلب ہے. اور اگلی مثال ذرا دیکھ لیجئے. ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا. اچھا، یہ اس مثال میں یہ جو ہم نے دی تھی بنی اسرائیل کی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، تو یستفزونک میں لام تاکید آیا ہے. اور اگلی مثال دیکھ لیجئے. اگلی مثال کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا. ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا. تو یہاں ان کا کیا مطلب ہے؟ ان. تو ان بلا شبہ یہ جو ہے دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ ساری چیزیں بلا شبہ. اور یہاں لما استعمال ہوا ہے دیکھیے. اچھا جی، اب ذرا ایک اور مثال دیکھ لیجئے. کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان کے جواب میں لما استعمال ہوا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 ہے. تو وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان یہاں پر یقیناً کے معنی یقیناً کہ ان سب کو ایک دن ہمارے حضور حاضر کیا جانا ہے. اچھا، مشہور آیت سورہ طارق کی دیکھ لیجئے. ان کل نفس لما علیہا حافظ.
یہ بھی ان ہے، یقیناً ہر نفس کے اوپر ایک حافظ، ایک نگہبان، ایک نگران مقرر کر دیا گیا، کل نفس لما علیہا حافظ، اور ان کے جواب میں لما آ گیا ہے، دیکھیے۔ اور یہ مثال تو ہم نے پہلے دے دی، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، بنی اسرائیل کی آیت کہ قریب ہے کہ یہ تلے ہوئے ہیں، ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو زمین سے یعنی مکے سے بے دخل کر دیں۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، اگلی مثال دیکھ لیجئے، یہ سورۃ الفرقان کی مثال ہے، وَإِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، تو ان کے بعد لَيُضِلُّنَا، تو یقیناً کاد لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، تو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیا ہوتا، قریب تھا ہمارے سے ہمیں گمراہ کر کے ہمارے آلہہ سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان بتوں اور ان آلہہ کے اوپر ڈٹ نہ جاتے، جم نہ گئے ہوتے، لولا ان صبرنا علیہا، یہاں صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، اگر ہم اس پر ڈٹ نہ گئے ہوتے، جم نہ گئے ہوتے، تو یہ ہمیں شرک سے ہٹا کر ہمیں گمراہ کر دیتے، توحید والا بنا دیتے، تو یہ مفہوم ہے یہاں۔ تو دیکھیے ان کے بعد لَيُضِلُّنَا میں لام تاکید استعمال ہوا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے سورہ یوسف کی، اور یہ بھی لام، یہ ان مخففہ ہے لام کے ساتھ، ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ان کنت، بلا شبہ آپ اس سے پہلے اس بارے میں بے خبر تھے، اس قصے سے واقف نہیں تھے، ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ان کے ساتھ لا آیا ہے، دیکھیے۔ اور دیکھیے اسی طرح ان مخففہ جو انا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک اور مثال سورۃ الاعراف سے، ان وجدنا اکثرہم لفاسقین، ان وجدنا اکثرہم لفاسقین، تو یہاں انا کا بھی مطلب ہے، ان کا مطلب انا ہی ہے، بلا شبہ ان وجدنا، ہم نے ان کو پایا، اکثریت کو ان کی پایا فاسق، اور فاسقین سے پہلے لا آیا ہے، دیکھیے۔ اور یہاں فعل وجدہ استعمال ہوا ہے، اور وجدہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو مفعول چاہتا ہے، تو اکثرہ بھی مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، اور فاسقون بھی منصوب ہو کر فاسقین ہو گیا ہے۔ ان وجدنا اکثرہم لفاسقین، یعنی بلا شبہ ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق اور بدعہد اور نافرمان پایا۔ نوٹ فرمائیے کہ ان مخففہ افعال ناقصہ سے پہلے، یعنی کانا اور ظنہ کے بھائی بندوں سے پہلے استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ ان اور انا صرف اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو منصوب کرتے ہیں۔ چلیے جی، اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ان زائدہ برائے تاکید، تو اب تک 3 قسمیں ہو گئی تھی نا، ان شرطیہ تھا اور ان نافیہ تھا، ان شرطیہ اگر کے معنی میں، اور دوسرا ان نافیہ نہیں کے معنی میں، اور تیسرا تھا ان مخففہ، جو انا کا مخفف ہے اس کا مطلب ہے یقیناً، بلا شبہ، اور آخری زائدہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں ما ان اتیت بشیء انت تکرہہ، ما ان اتیت بشیء، جو چیز بھی میں اپنے ساتھ لاتا ہوں آپ کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے 14ویں حرف ان کے بارے میں۔ پہلے ان کی بات ہوئی، ان کی ہم نے 4 قسمیں بتائیں، اب ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی بھی 4 قسمیں ہیں، ان مصدریہ ہوتا ہے، ان مخففہ ہوتا ہے، ان تفسیریہ ہوتا ہے، اور ان زائدہ ہوتا ہے۔ ان مصدریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
اور فعل مضارع کو یہ خفیف کرتا ہے، منصوب کرتا ہے۔ مشہور مثال پہلے بھی ہم دے چکے ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ ان تصوموا کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا روزہ رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے، آپ لوگوں کا روزہ رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے ان تصوموا کا؟ صیامکم خیر لکم، آپ کے روزے آپ کے لیے بہتر ہیں۔ تو وہاں یعنی اسم کے بجائے ان کے ذریعے فعل خفیف یا فعل منصوب لایا جاتا ہے۔ تصومون کے بجائے تصومو استعمال ہوتا ہے، نون گر گیا دیکھیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے۔ یہاں ان نے فعل کو مصدری معنی عطا کیے ہیں، اس لیے یہ مصدر مؤول بھی کہلاتا ہے، مصدر مؤول بھی کہلاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے دوسری مثالیں قرآن میں ہے سورہ نساء کے اندر، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آپ لوگ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو آپ لوگوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ سورہ نور کی آیت دیکھ لیجئے، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ حیاداری اور عفت سے کام لیں تو ان عورتوں کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیے ان مصدریہ کی کچھ اور مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ حدید میں ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، علم یعنی کہ اب بھی للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھل جاتے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، دل دھڑکتے ان کے، دل کانپنے لگتے۔ تو دیکھیے ان کی وجہ سے یہاں تخشع ہو گیا، ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو یہ ان مصدریہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے اس کا کہ خشوعکم، تمہارا خشوع۔ اچھا اگلی مثال دیکھ لیجئے، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، سورہ اعراف میں ہے، تو کہ اخرجوہم من قریتکم الا ان قالوا، دیکھیے یہاں فعل ماضی سے پہلے ان استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی مصدری کہ اس قوم کا جواب یعنی قوم لوط کا کچھ اور نہیں تھا مگر ان کا کہنا صرف یہ تھا اخرجوہم من قریتکم، ان مسلمانوں کو جو حضرت لوط اور ان کے ساتھی ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ تو یہاں بھی دیکھیے مصدری معنی پیدا ہو گئے ہیں، ان کا کہنا، ان قالو ان کا کہنا۔ اور اگلی مثال دیکھ لیجئے، ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ لم یرہ احد، کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا، لم یرہ، تو لم کی وجہ سے یرا ہو گیا، دیکھیے یرہ، لم یرا مجزوم ہو گیا، اور ان یہاں پر یہ مصدریہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے، ان کی دوسری قسم ہے مخففہ، انڈیڈ کا مطلب دیتا ہے، اصل میں یہ انہ کا مخفف ہے، اور فعل مضارع کو خفیف یعنی منصوب نہیں کرتا، یعنی انہ کا عمل نہیں ہوتا، یہاں معنی انہ کے دیتا ہے لیکن انہ کا عمل نہیں کرتا، یہ ان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان علم ان سیکون منکم مرضی، علم اسے معلوم ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کچھ مریض بھی ہیں، سیکون منکم مرضی، آپ لوگوں کے اندر کچھ مریض بھی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے اتنی 3 گھنٹے 4 گھنٹے نماز تہجد پڑھنا مشکل ہے، تو اللہ نے اب آپ کو رخصت دے دی ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھیے، فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا،
تو یہاں دیکھیے، یہاں پر اس کا استعمال یہ افلا یرون، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 89 ہے۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، بنی اسرائیل نہیں دیکھتے تھے، اللہ یرجو الیہم قولا، کہ یہ جو بت سامری نے بنایا ہے یہ کیسا خدا تھا، گونگا خدا تھا، لا یرجو الیہم قولا، یہ ان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، یعنی ان کی حاجات کو پورا کرنا تو ایک بڑی بات ہے، تو وہ سن ہی نہیں سکتا تھا، بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا تھا، بے وقوفوں نے کیسا خدا تراش لیا تھا۔ تو یہ ان کا کیا مطلب ہے، یقیناً، بلا شبہ، تو ان مخفف ہو کے کیا ہو گیا، ان ہو گیا، افلا یرون اللہ یرجو الیہم قولا۔ اب آ جائیے ان کی تیسری قسم تفسیریہ، ایکسپلیکیٹیو تفسیریہ۔ ان تفسیریہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ان اس جملے کے بعد آتا ہے جس میں قول یا بات وغیرہ کا مفہوم ہو۔ جیسے اب یہاں ترجمے میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کو انڈر لائن کر دے، تو جیسے دیکھیے تفسیریہ، نادیناہ ان یا ابراہیم، نادیناہ، ہم نے ان کو پکارا اے ابراہیم، تو درمیان میں ان لایا گیا ہے، یہ تفسیریہ ہے، ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، کہ اے ابراہیم، ان آ گیا درمیان میں۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے سورۃ المومنون کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنِعِ الْفُلْكَ، أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ، تو ہم نے حضرت نوح پر وحی کی، ان کہ کیا وحی کی، اصنع الفلک، اصنع الفلک، کشتی تیار کرو، کشتی بناؤ، سیلاب آنے والا ہے۔ تو یہاں درمیان میں اوحینا الیہ کے بعد انصنع الفلک، ان آ گیا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، وَنُودُوا، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ نودو آواز آئے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ جنت ہے، یہ پکارے جائیں گے، نودو، خوشخبری دی جائے گی، ان، وہ خوشخبری کیا ہوگی، ان تفسیر، کیا پکارے جائیں گے، کیا اطلاع دی جائے گی کہ تلکم الجنہ، یہ ہے تم لوگوں کی جنت، اورثتموها، جس کے تم لوگ وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، جو عمل تم لوگ کیا کرتے تھے، اچھے اعمال، یعنی تمہاری توحید اور توحید پر ثابت قدمی، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے اچھے اعمال، تمہارا حسن سلوک، ان ساری چیزوں کی وجہ سے تم جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ اور اگلی مثال دیکھ لیجئے، اگلی مثال یہ سورہ صاد کی مثال ہے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تو ان کے سرداران قوم وہ نکل گئے، چل پڑے، یہ کہتے ہوئے نکل گئے، کیا کہا کہ انمشو، چلو جی یہاں سے چلو، ان کی باتیں نہیں سننا، یہ پیغمبروں کی باتیں نہ سنا، یہ کافر سردار تھے، تو وہ خود بھی چلے گئے اور لوگوں سے کہا انمشو، چلو بھائی چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے آلہہ پر ڈٹے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، وَاصْبِرُوا کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی دعوت قبول مت کرو، آلہہ پر ڈٹے رہو، شرک پر ڈٹے رہو، کفر پر ڈٹے رہو، یہ تمہارے معزز خدا ہیں، آلہہ ہیں، یہ تمہارے آلہہ ہیں، ان کو نہ چھوڑنا، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔
اچھا جی، اب ان کی جو آخری قسم ہے وہ ہے زائدہ برائے تاکید. تو اب تک 3 قسمیں ہم نے بتائی تھیں کہ ایک تو ان مصدریہ ہوتا ہے، دوسرا مخففہ ہوتا ہے، انّا کے بجائے آتا ہے، تیسرا تفسیریہ ہوتا ہے. اب یہ زائدہ برائے تاکید ہے، اور یہ بھی یہ لما کے بعد آتا ہے. دیکھیے یہاں سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 96، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ. تو اب یہ نقشہ ہے فلسطین کا کہ خوشخبری دینے والا حضرت یعقوب کے پاس آیا. فلما کے بعد ان کا استعمال ہو رہا ہے، یہ زائدہ ہے تاکید کے لیے. اور پھر وہ وقت جب خوشخبری دینے والا آیا، اور القاہ علی وجہہ، اور انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا. القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ کر آئی. فارتد بصیرا. اگلی مثال دیکھ لیجئے، اگلی مثال دیکھ لیجئے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلَنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ. تو اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے. یہاں بھی دیکھیے لما کے بعد استعمال رہا، لما ان جاءت رسلنا لوطا، کیونکہ حضرت لوط پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ عذاب شاید آنے ہی والا ہے اس قوم کے اوپر. تو سِیءَ بِهِمْ. اچھا، بعض اوقات ان اور لا کو ملا کر اللہ بنا لیا جاتا ہے. یہ ذرا ذہن میں ہونا چاہیے، ان اور لا کو ملا کر اللہ بنا لیا جاتا ہے. اور پہلے بھی بتایا جا چکا اللہ تعدیلو. اچھا جی، اب اگلے حرف کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. ان انڈیڈ، سرٹینلی اور دیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہمیشہ آغاز میں استعمال ہوتا ہے، صدر کلام کے طور پر آتا ہے. ان حرف تاکید ہے اور حروف ناصبہ میں سے ہے، اور اسے حرف مشابہ بالفعل کہتے ہیں. اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے. جیسے ان المنافقین لکاذبون. المنافقون ان کی وجہ سے منافقین ہو گیا، منصوب ہو گیا. ان المنافقین لکاذبون. اور قالا کے بعد بھی ان ہی استعمال ہوتا ہے، قالا کے بعد بھی. اچھا، جیسے اور مثال دیکھ لیجئے، ان ربی لغفور الرحیم. ان ربی لغفور الرحیم، کہ بلا شبہ میرا رب غفور الرحیم ہے. اور قالا کے بعد استعمال دیکھ لیجئے، قال انہو یقول انہا بقرۃ. تو یہاں ہوا یہ ہے کہ ان کا غالب استعمال تاکید اور تحقیق کے موقع پر ہوتا ہے، اور ان کی تاکید اس تاکید سے زیادہ ہوتی ہے جو اسم پر لام کے استعمال سے ہوتی ہے. اچھا جی، اب ذرا ان کے بعد ہم بات کریں گے انما. ان کے بعد ما کا اضافہ کیا گیا. انما 2 حروف سے مرکب ہے. ان اور ما حصر کے لیے آتا ہے، کنفائنمنٹ کے لیے آتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ ما لگ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور مبتدا منصوب نہیں ہوتا. تو اس کو ما الکافہ کہتے ہیں، عمل کو روک دینے والا. ما الکافہ، ہنڈرنگ ما کہلاتا ہے یہ. تو انما جملے کے شروع میں آتا ہے اور حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو اب دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر فقل انما انا بشر مثلکم. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی آپ لوگوں ہی کی طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، البتہ فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یوحا الیہ، انسان تو آپ کی طرح ہی ہوں، آپ کی طرح میرے بھی ماں باپ ہیں، آپ کی طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، صحت مند ہوتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں، اور انبیاء یہی ہوتے ہیں، یمشون فی الاسواق، بشر مثلکم، فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ کا فرق ہے۔ چلیے اگلی مثال دیکھیے، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی ہیں، دیکھیے یہاں انما سے وہ المؤمنین نہیں ہوا، مومنون ہی رہا، وہ مومنون، اگر ان ہوتا ان المؤمنین آتا، لیکن انما کی وجہ سے مبتدا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، انما المؤمنون اخوہ، تو مسلمان ایمان لانے والے آپس میں صرف بھائی کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں، میں کشمیری ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں، اور میں جاٹ ہوں، میں ارائی ہوں، میں گجر ہوں، یہ سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں، میں عرب ہوں، عجم ہوں۔ اچھا اسی طرح دیکھیے یہ حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے انما سے، سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 60 جو زکوٰۃ سے متعلق ہے، انما الصدقات للفقراء۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی 8 مدات بیان کی گئی ہیں، 8 مدات، تو 8 مدوں ہی میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، کسی اور میں نہیں، اسی 8 کے اندر اس کو محدود کر دیا گیا، اس لیے یہاں لفظ انما استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے والی آیت اگر آپ سامنے رکھیں، منافقین کہتے تھے کہ ہمیں بھی دو پیسے، ہمیں بھی دو، تو منافقین بڑے امیر بھی تھے اور لالچی بھی تھے، پیسے بھی مانگتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ یہ صدقات تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصارف تو یہ ہیں، یہ 8 مصارف ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ تو انما سے یہاں حصر پیدا ہوا ہے، یعنی حقیقت میں تو یہ زکوٰۃ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ابن سبیل کے لیے، غارمین کے لیے، مؤلفت قلوب کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔